جی نیاز صاحب، کیا بنا آج پھر؟ آپ لوگوں کے تو اتنے بڑے فیصلے ہمیں بتائے تھے کہ جو لسٹ پہ ہوگا صرف وہ اندر جائے گا، جس کا لسٹ پہ نام نہیں ہے وہ نہیں جائے گا، اور پھر سارے اندر چلے گئے جن کے لسٹ پہ نام نہیں تھا۔ دیکھیں، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا فیصلہ ہوا، وہ ہوا بھی اسی وجہ سے تھا کہ تقریباً 32 پٹیشنز تھی جو کنسالیڈیٹ کر کے ایک فیصلہ آیا، جس میں جیل اتھارٹیز کو بھی بلایا گیا اور ہماری طرف سے سلیمان اکرم راجہ صاحب کو کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا کہ ایک ایشو کو ونس فار آل ڈیسائیڈ کیا جائے کہ ملاقات کا پر SOPs کیا ہوں گے۔ خان صاحب سے میٹنگ کے جو طریقہ کار وہ بنایا گیا، اس میں طے یہ ہوا کہ ٹیوزڈے کو 6 لیس کی میٹنگ ہوگی خان صاحب کے ساتھ، اور فیملی کی میٹنگ ہوگی ٹیوزڈے کو، اور تھرسڈے کو جو میٹنگ ہوگی وہ ہمارے جیل مینیو کے مطابق فرینڈز یعنی پولیٹیشین جو بھی ان کے 6 لوگ وہ ملیں گے۔ اب 24 مارچ 2025 کو یہ فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد معاف کریے گا نیازی صاحب، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ سر معاملہ کورٹ سے تو آگے نکل گیا تھا نا۔ پچھلی دفعے تو آپ لوگوں کی پاکستان تحریک انصاف جماعت کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں کچھ فیصلے ہوئے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اگر کسی کا نام نہیں ہوگا وہ اندر نہیں جائیں گے، مگر وہ تو سب چلے گئے۔ میں تو اس کے بارے میں پوچھوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تو سر اب کوئی بھی اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ میں بتاتا ہوں، میں ادھر آ رہا ہوں۔ ہمارا فیصلہ، کیونکہ سلیمان اکرم راجہ صاحب کوارڈینیٹر ہیں اور میں ترجمان ہوں خان صاحب کا، ہمیں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے ایک ڈسپلن قائم کرنا ہے کہ ہم نے جو لسٹ دینی ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 6 لیس کی، وہ ہی خان صاحب کو ملیں گے، اس کی وائیولیشن نہیں ہوگی۔ لیکن جیل اتھارٹیز نے ادھر لوگوں کو، جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو 6 لیس کے جو خان صاحب کے پاس لسٹ چلی جاتی ہے اور وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہے، اس میں سے لوگوں کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہ 6 لوگ جو ہوں گے ملیں گے۔ اس کے بعد اچھا یہ کرتے کیا ہے کہ مثلا ہمارا ٹائم جو ہے 6 لوگوں کا وکلاء کا ملنے کا 3 بجے سے 4 بجے ہے، یہ اسی ٹائم ہی اس لسٹ کو ریپلیس کرتے ہیں۔ میں لفظ ریپلیس کا کہہ رہا ہوں کہ ان 6 لوگوں کو ریپلیس کیوں کیا جاتا ہے؟ جب ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 6 لوگ جا رہے ہیں تو آپ ان 6 لوگوں کو کسی اور کو ریپلیس نام کو نہیں کر سکتے، چاہے آپ پورا پاکستان ہی خان صاحب کو ملائیں، ہم تو خوش ہوں گے کہ خان صاحب نے جتنے لوگوں کی میٹنگ کرائیں۔ سر وہ تو ہو گیا نا، وہ تو پچھلی مرتبہ بھی ہو گیا اور اس دفعے بھی ہو گیا۔ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہوگا؟ بیرسٹر گوہر بھی چلے گئے، جو باقی تھے وہ جن کے نام نہیں تھے وہ بھی چلے گئے۔ کوئی فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کروں بطور ترجمان۔ وہ جو 6 لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 6 لوگوں کی لسٹ ہے اس میں ریپلیس نہیں ہوگا، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائیں، سارے جائیں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ جو پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر عمران جن کے نام نہیں ہے وہ اندر نہیں جائیں گے، وہ میں پوچھی تھی، وہ تو سب چلے گئے، اب پارٹی کیا اس کے اوپر کوئی رد عمل دے گی، ان لوگوں سے پوچھے گی؟ جی دیکھیں، پارٹی میں فیصلہ پارٹی کے اندر نہیں ہوا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی لسٹ ہے اس کو وائیولیٹ نہیں کیا جائے گا، اور اس دوران جو 6 لوگوں کی ہوگی اس کو ریپلیس کر کے کسی اور بندے کو نہیں بھیجا جائے گا۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارے پاس کنٹیمپٹ ہے، کنٹیمپٹ آلریڈی ایک فائل کر دی جو ہائی کورٹ اسلام آباد میں نہیں لگ رہی۔ ابھی ہم پھر میں خود بطور ترجمان میں 5 دفعہ نہیں ملا، میری کنٹیمپٹ پٹیشن تیار ہے، انشاءاللہ میں کل کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کر لوں گا۔ لیکن صرف اور صرف کوشچن ایک ہے کہ پارٹی بھی یہ کہتی ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو لسٹ 6 لوگوں کی ہم دے رہے ہیں ان 6 لوگوں کو ان کی جگہ ریپلیس کر کے اسی ٹائم کے اندر اور لوگوں کو شامل نہ کیا جائے۔ بے شک آپ اسی دن ملائیں، اگلے دن ملائیں، جتنے لوگ ملانا چاہتے ہیں، لیکن آپ جو مینیفیسٹو آن دا پارٹ آف دا جیل اتھارٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس لسٹ کو وائیولیٹ کر کے یہ اور لوگوں کو بلا لیتے ہیں، وہ ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو 6 لوگوں کی لسٹ ہے، پارٹی بھی چاہتی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ فیملی کے ساتھ آج کیا ہوا؟ سر آج فیملی کے ساتھ کیا ہوا؟ بہنوں کو کچھ بتایا جیل حکام نے کہ کیوں نہیں ملاقات کروا رہے؟ آپ نے دیکھا ہے فیملی کو 24 مارچ 2025 کے بعد فیملی کو ایک دفعہ موقع ملا، ان کی بہنیں
اب دیکھیں نا یہ کہ ظلم کی انتہا ہے کہ خان صاحب کو اپنی بہن نہیں مل سکتی. آج کیا وہاں ہوا سر؟ آج پولیس نے یا جیل حکام نے کیا کہا بہنوں کو؟ آج وہ سارا دن جیل کے سامنے ایک فرلانگ پہ سامنے ایک ناکہ ہے وہاں پہ بیٹھی رہی اور ان کو جیل تک آنے نہیں دیا گیا. پچھلی دفعہ ان کو 5 گھنٹے حراست میں رکھا گیا. ایون دین مجھے بھی ہم بھی ساتھ ہی تھے. تو آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سارا دن تینوں بہنوں نے علیمہ خان، نورین، ڈاکٹر نورین اور ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین تینوں ادھر بیٹھی تھی. ان کا بھانجا قاسم، میں بھی وہاں جب جیل میں مجھے ملاقات نہیں کرنے دی کہ میں ان کے پاس گیا. ہم نے دیکھے ہمارے پاس اور کون سا آپشن ہے. ان کی بہنیں کہتی ہیں کہ جب آپ ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیٹ کر رہے ہیں تو اب ہمارے پاس کون سا آپشن ہے؟ ایک ہی آپشن ہے. سر کچھ جیل حکام نے یا پولیس نے بتایا بہنوں کو کہ کیوں نہیں ملاقات کروا رہے؟ جیل اتھارٹی اپنی پک اینڈ چوز پہ لگی ہوئی، وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی. فیملی کی میٹنگ کیوں نہیں کرا رہے؟ ایک آدمی بی بی بشرا کا ایک ہے وکیل صاحب ہیں ایڈوکیٹ رائے صاحب، ان کو بلا لیا. باقی فیملی کو، عمران خان کی فیملی کو نہیں بلا رہے. یعنی وہ اپنے طریقے سے جس لوگ آدمی کو بلانا چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ بی بی بشرا کے بھی فیملی اور عمران خان کی فیملی، کیونکہ میں تو دونوں کو سپوکس پرسن ہوں، دونوں کو جب ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ دیکھو جو بی بی کو بھی آپ کو پتہ ہے جس طریقہ القادر میں کیس میں رکھا ہوا ہے، دونوں کی میٹنگ ہم کرانا چاہتے ہیں، لیکن آج ان کی فیملی کو بھی اس طرح میٹنگ نہیں کرائی گئی. اور خان صاحب کی فیملی تو آپ کو دیکھا میڈیا سارا وہاں موجود تھا، وہ سارا دن فٹ پاتھ پہ باہر بیٹھی رہی ہیں. لیکن جیل اتھارٹی ٹچ سے مس نہیں ہوئی. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو کچھ بھی نہیں سمجھا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہیے. ہم یہی کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کی جو جنگ ہم لڑتے ہیں، کہ عدلیہ کا جو فیصلہ ہے اس پہ بڑا کوشچن مارک ہے کہ عدلیہ کو اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرانا ہے. اور اسی کے لیے ہم کنٹمپٹ میں جا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جیل اتھارٹی نے کنسنٹ دی ہے. اب اس کنسنٹ کے بعد ان کو باقاعدہ کنٹمپٹ میں سزا ہونی چاہیے.